وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حل المشكلات حل كل مشكلاتنا. يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراض الحاضرين الغائبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین یا رب العالمین. بے شمار حمد الثنا تعریف و تحمید تعریف و تقدیس اس اللہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا لا شریک خالق ہے، مالک ہے، رزق رسان ہے، مشکل کشا ہے، فیاض رس ہے، شفا دینے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. وہی ایک پالنہار ہے. لیس لہ ند ولا ضد ولا شبہ ولا شریک. کوئی اللہ پاک کا مقابلہ نہیں، کوئی اس کے ہم برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. اس کائنات کو بنانے میں کسی کاریگر سے اس نے خدمات حاصل نہیں لی ہے. کوئی انبیاء کرام میں سے، صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے، بزرگان دین اور اولیاء کاملین میں سے، بے شک یہ سب اللہ کے برگزیدہ عباد ہیں. اپنے اپنے درجے کے مطابق تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سارے بزرگان دین اور اولیاء کاملین اپنے اپنے درجوں کے مطابق اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محب بندے ہیں، اللہ کے رستگار بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سب محتاج ہے اللہ کے دربار میں. اللہ کے دربار میں کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں ہے. اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں. زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، بیابان ہے، انسان ہے، چرندے اور پرندے ہیں. ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور جو چیزیں ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئی ہیں، جہاں تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، جہاں تک دور حاضر کا علم نہیں پہنچتا ہے، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. جیسے عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، یہ سب چیزیں حق ہیں. اگرچہ ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ جل جلالہ جل شانہ. اور اللہ پاک نے انسانی زندگی میں انسانیت کو، تمام انسانوں کو، بلکہ مخلوقات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اگرچہ وہ ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی بندگی کے محتاج ہیں. لیکن اس کے مخلوقات کو، جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. حالانکہ ارب ہے جن انسان جو اس کائنات میں رہتے ہیں، مخلوقات ہیں، ملائکین مقربین ہیں، سب اللہ کے دربار میں بندگی کرتے ہیں. اس کے باوجود اس کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور ملائکین مقربین جتنے بھی ہیں 24 گھنٹے دن رات وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کو میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی بے بندگی شرمندگی ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت کر کے اس کی فرما برداری اور اس کی بندگی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کریں، اگر وہ ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے۔ اور زندگی بے بندگی شرمندگی جس انسان کو یہ سمجھ نہیں آیا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کائنات کا خالق مالک رزق رسان اور مشکل کشا، اولاد دینے والا فریاد سننے والا بگڑی کو سنوارنے والا کوئی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی ولی نہیں، بلکہ ایک اللہ ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ نہیں آیا زندگی بے بندگی شرمندگی، اس کی زندگی پھر شرمندگی کی زندگی۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ دراصل اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی وحدانیت کی گواہی کو قائم کرنا ہے۔ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اسی لیے کائنات میں مبعوث ہوئے ہیں کہ اللہ کی بندگی کے لیے مخلوقات کو انسانیت کو بلائیں اور سبوں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی۔ ان تمام انبیاء کرام کے آخر پر جو صاحب مبعوث ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، بے شمار درود السلام ہو اسی ذات اقدس پر جس پر خود اللہ پاک اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ہم سے کہا گیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی، تو اس لفظ صلی کا معنی لکھا ہے علماء کرام نے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے پیارے نبی کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے پیارے نبی کا منصب بیان کرتا ہے، یہی معنی ہے۔ اور فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی برکت برساتے ہیں، لے آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور درود پڑھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں، آپ میرے بزرگ میرے عزیز سمجھتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، درود پڑھنے کی کتنے فضائل آئے ہیں۔ بخاری مسلم ترمذی تقریباً سیاستہ کی ساری کتابوں کے علاوہ جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں درود کے فضائل آئے ہیں۔ اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی، جب آپ سے عرض کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کون شخص آپ کے ساتھ زیادہ قریب ہوگا، کون شخص آپ کی قربت میں ہوگا، تو جواب میں فرمایا اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی، قیامت کے روز جو صاحب میری شفاعت کا سب سے پہلے حقدار ہوگا، جو اشخاص میری شفاعت کے حقدار ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے رہے، جو مجھ سے کثرت پر درود پڑھتے ہوں گے۔ خاص کر میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں، جمعہ کے روز درود پڑھنے کے کافی فضائل آئے ہیں۔ اور درود جب بھی آپ دعا کیا کریں تو اللہ کی حمد سے شروع کریں اور درود سے شروع کریں، اور جب آخر پر دعا کے الفاظ اختتام کو پہنچتے ہوں تو درود پر اختتام کریں، اس کی بڑی فضائل آئے۔ یہ حاضر میں کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن واقعہ صحیح ہے۔ بنارس جامع سلفیہ کے میگزین محدث میں چھپا ہے، بنارس جامع سلفیہ کے محدث میگزین میں چھپا ہے کہ برمنگھم یونیورسٹی کا واقعہ ہے۔ برمنگھم لندن کے نزدیک ایک جگہ ہے، تو وہاں کی یونیورسٹی کا ایک واقعہ ہے۔ یونیورسٹی کے کچھ طالب علم ایک کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک نوجوان جو ان کا ساتھی ہے اکثر بگڑتا ہے، اکثر گالی گلوچ کرتا ہے، اکثر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسی طالب علم کے ساتھ، کسی ساتھی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد بے ہوش ہوتا ہے۔ ذرا غور سے یہ واقعہ سننا۔ بنارس محدث نکلتا ہے میگزین وہاں سے، جامع سلفیہ بنارس سے، اس میں کئی سال پہلے چھپا ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ یہ ساتھی ان کا اکثر گالی گلوچ کرتا ہے،
جھگڑا فساد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اور اتنا وحش ہو جاتا ہے کہ بیت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے سب ساتھی اس کی اس پریشانی سے بڑے مشکل میں آ گئے۔ ایک دفعہ اس کا ایک ساتھی، یہ غیر مسلم نوجوان تھا جو ان کا کلاس میٹ تھا، جو ان کا ساتھی تھا، اور اکثر اسی کا ایک نہ ایک روز، ہر دوسرے تیسرے روز کسی طالب علم کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد کرتا تھا اور بیت میں بے ہوش ہوتا تھا۔ ایک دن جب ایسا واقعہ ہوا تو ایک اس کے ساتھی نے اس پر کچھ دم کیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چند منٹوں تک دم کیا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ طالب علم اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا ٹھنڈا محسوس کرتا ہوں، میں اس وقت شانت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، آپ نے مجھے کون سی دوائی پلائی؟ ساتھی نے کہا کوئی دوائی نہیں پلائی، آپ روز جھگڑا فساد کرتے ہیں، پورا کلاس پریشان ہوتا ہے، کلاس روم پریشان ہوتا ہے، سب لڑکے پریشانی میں ہے، کیا ہو گیا آپ کو، آپ سفر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں اس وقت کیا کیا میں نے؟ تو ایک ساتھی نے کہا میں نے آپ پر دم کیا، میں نے آپ پر دم کیا، کہا مجھے وہ دم بتاؤ۔ تو اس ساتھی نے کہا میں نے آپ پر درود پڑھا، درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نے یہ الفاظ بتائے، کہا میں نے یہ الفاظ بتائے، یہ ہمارے مذہب میں اسلام میں اس کو ہم درود کہتے ہیں، پیارے رسول پر ہم درود دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا میں بہت شانت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ، ٹھنڈ محسوس کرتا ہوں، مجھے یہ کلمات سکھائیے۔ اس ساتھی نے کہا اس کے سکھانے کا مقصد تب ہے، آپ چونکہ مسلمان نہیں ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، آپ کو پھر کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کلمہ پڑھ لیا اور یہ درود کے الفاظ یاد کیے، کہتے ہیں کہ زندگی پر آپ کبھی اس کو ایسی تکلیف نہیں ہوئی، پوری زندگی پر اس کو ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ درود کے فضائل ہیں، یہ درود کی برکات ہے۔ بے شمار درود سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد سلام اور درود سلام کے بعد میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، مشہور معروف آیت ہے۔ آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، عمومی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، با ایمانوں سے خطاب ہے، ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بڑائی تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو لا شریک جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد رسالت پر ایمان ہے، وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جن کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی نہ ضرورت ہے نہ آئے گا، نہ ضرورت ہے نہ آئے گا۔ ہاں پرانے لوگوں میں سے، پرانے انبیاء کرام میں سے ایک صاحب ضرور واپس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام۔ یہی ہمارا اسلامی عقیدہ ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن نے کہا، جو حدیث میں آیا، جو پیارے رسول نے فرمایا، ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ یہاں پر لوگوں کو عیسائیت کی طرف نہیں بلائیں گے، تورات انجیل یا زبور کی طرف نہیں بلائیں گے، بلائیں گے تو پیارے رسول کی طرف بلائیں گے، بلائیں گے تو قرآن کی طرف بلائیں گے، بلائیں گے تو احادیث صحیحہ کی طرف بلائیں گے، یعنی وہ تابعدار ہوتے رہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ دین ان کے ذریعے مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، عرفات کے میدان میں جو آیت نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن پیارے رسول میں نے یہ دین آپ پر مکمل کر دیا۔ سب انبیاء کرام کا دین اسلام ہی ہے، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام انسانیت کا دین، اللہ کا پیارا اور پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ بعض لوگ جو غلط فہمی میں مبتلا ہے، اسلام 1400 سال سے ہے، غلط ہے،
ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہی، نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام بھی، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام بھی، موسیٰ کلیم اللہ کا دین بھی اسلام ہی، عیسیٰ روح اللہ کا دین بھی اسلام ہی، اور قیامت تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، ان دین عند اللہ الاسلام، یا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو شخص اسلام کے سوا، اسلام کے بغیر کسی اور نظام کو پسند کرے، کسی اور دین کو تسلیم کرے، اس کا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ قیامت کے روز وہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے نزدیک، لیکن وہاں یہاں پر آ کر وہ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی آبیاری ہی کریں گے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک پر ایمان، رسالت پر ایمان، ایمان بالقیامہ، یعنی جو ایمانیات کے جزیات ہیں ان سبوں پر ایمان لانے کے بعد اللہ پاک مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو خود کو مسلمان کہنا پسند کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے، میرے بزرگ تو جانتے ہی ہیں، ہو سکتا ہے چھوٹا کوئی بچہ نہیں جانتا ہوگا. لفظ مسلمان کہیں پر قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر لفظ مسلمان نہیں ہے، حدیث میں کہیں پر لفظ مسلمان نہیں ہے. وہاں پر مسلم ہے، مسلمین ہے، مسلمون ہے، ایھا الذین آمنوا ہے، اور انہی الفاظ کا فارسی ترجمہ مسلمان ہے. انہی تمام الفاظ کا فارسی ترجمہ مسلمان ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے، چمے گویم مسلمانم بلرزم، چمے گویم مسلمانم بلرزم. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں تھرتھراتا ہوں، تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، گھبراتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے. کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے گھبراتا ہوں، اس لیے تھرتھراتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان کا نام دینے سے کیا ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہیں، مجھے اللہ کی توحید کو کس حد تک تسلیم کرنا ہے، مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے. اسی لیے میں گھبراتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے. جو میں دعویٰ کرتا ہوں کیا یہ تھیوریکل ہے یا پریکٹیکل ہے؟ یعنی تھیوریکل کے بجائے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ پریکٹیکل مسلمان ہو جائیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ تقویٰ ویسے تو کہنے کو بڑا آسان ہے، کتابوں میں بھی ہے، تقریروں میں بھی ہے، سٹیجوں میں بھی ہے، کتابات میں بھی ہے. تقویٰ کا لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے اور دہرایا جانا بھی چاہیے، لیکن جہاں اس کی جگہ ہے وہاں بہت کم ہے. تقویٰ کی جہاں جگہ ہے یہ کتابوں میں ہے، اخباروں میں ہے، کتابات میں ہے، تقریروں میں ہے، سب جگہوں پر ہے، لیکن جو اس کی جگہ ہے تقویٰ کی وہاں پر بہت کم ہے. اس کی جگہ دل ہے. ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ تقویٰ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اتقویٰ ہا ہونا، اتقویٰ ہا ہونا، اتقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. یعنی جب دل میں تقویٰ ہو، دل میں پرہیزگاری ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، تو کوئی شخص ڈرگ نہیں کر سکتا ہے، کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی رمضان کے روزے نہیں چھوڑے گا. جب اس کو یہ اطمینان ہوگا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور یہ اطمینان کی جگہ جو ہے دل ہے. تقویٰ جو پرہیزگاری ہے دل سے شروع ہوتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ترمذی کی حدیث ہے اور بھی کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول سے عرض کیا، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے تقویٰ کیا ہے، مجھے سکھائیے یہ تقویٰ کیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا آپ کو کبھی موقع ملا ہے اس راستے سے جانے کا جہاں دونوں طرف خار ہوں، یعنی ایسی چیزیں ہوں جو چلنے میں دقت پیدا کرتی ہوں. خار کہتے ہیں کانٹے کو، کانٹا والا راستہ، ایک طرف بھی خاردار کانٹے دوسری طرف بھی خاردار کانٹے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی ایسے راستے سے جانے کے لیے جانا پڑا جہاں یہاں پر بھی خاردار کانٹے اور اس طرف بھی خاردار کانٹے، لیکن مجھے جانا تو تھا. آپ نے پوچھا کیسے چلے گئے اس راستے سے؟ تو انہوں نے اپنا دامن سمیٹ کر کہا میں نے دامن سمیٹ لیا اور آہستہ آہستہ اس خاردار راستے سے میں نکل پڑا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. آپ ایسے معاشرے میں آئیں گے، ایسے ماحول میں آئیں گے جو چاروں طرف اسلام دشمنی ہوگی، اسلام کے خلاف آپ دیکھیں گے ہر جگہ بے حیائی ہوگی، شراب ہوگا، ڈرگ ہوگا، جھوٹ ہوگا، ملاوٹ ہوگی، سب کچھ غلط ہی غلط ہوگا. لیکن آپ کو بھی اس معاشرہ میں رہنا ہے، آپ کو اس ماحول میں گزرنا ہے، آپ کو اس ماحول سے گزرنا ہے، اپنا کام کاج کرنا ہے. تو کس انداز سے کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ بڑے احتیاط سے گزروں گا، بڑے احتیاط سے گزروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، لیکن ہم سے کہا گیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جو بات بھی کہو وہ سیدھی کہو، توڑ مروڑ کر بات مت کہو، بات سیدھی کیا کرو. قول سدید تو قرآن کو بھی کہہ سکتے ہیں، سچائی کی کتاب ہے. قول سدید تو پیارے رسول کے اقوال و افعال کو بھی کہیں گے، سچائی کے اقوال و افعال ہیں. اور قول سدید ہے سیدھا راستہ، یعنی جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہو، جس میں توڑ مروڑ نہیں ہے. چاہے آپ مجلس میں ہوں، چاہے آپ رشتے میں ہوں، چاہے آپ تجارت میں ہوں، چاہے آپ دفتر میں ہوں، چاہے آپ اپنے عیال کے ساتھ ہوں، بات کو توڑ مروڑ سے مت پیش کرو، بلکہ قولوا قولا سدیدا، سچائی اختیار کرو. علیکم بالصدق، صحیح حدیث بخاری کی، علیکم بالصدق، تجھ پر سچائی لازم ہے. ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جائے گی. اس سچائی سے انسان نیکی کی طرف آئے گا اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنی باتیں جھوٹ چلتی ہے. جو کچھ کمی تھی وہ موبائل نے پوری کر دی. کسی دوست کو فون کرتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے صدر میں ہوتا ہے، اور قسم کھا کر کہتا ہے میں آزاد مارکیٹ میں ہوں، اور آزاد مارکیٹ میں ہوتا ہے تو قسم کھا کر کہتا ہے مٹھائی پور پر ہوں، فلاں جگہ پر ہوں. یعنی موبائل سے اتنا جھوٹ کہ کہنے کی بات نہیں. جھوٹ تو جھوٹ ہو، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے بڑے پیمانے پر ہو. مسلم کی روایت میں آیا ہے، مسلم کی روایت میں آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے برآمدے پر موجود ہیں، یعنی حجرے خاص کے برآمدے پر موجود ہیں. اور ایک عورت نے اپنے بچے کو پکارا. مسلم کی روایت سے حدیث آیا ہے، ایک عورت نے اپنے بچے کو آواز دی اور بھیا ادھر آؤ، آپ کو کچھ دیتی ہوں. جیسے ہم کبھی بچے کو بلاتے ہیں ادھر آؤ میں آپ کو کچھ کھلاؤں گا، تو ایک عورت نے ایسی ہی آواز دی اپنے بچے کو، اور فلاں ادھر آؤ میرے پیارے ادھر آؤ آپ کو کچھ کھلاؤں گی. وہ بچہ آیا، ماں نے اس کے کان میں کچھ کہا، کسی کام سے بھیجا، اور پھر جیب سے ایک سوکھا کھجور نکالا، سوکھا کھجور نکالا اور اس بچے کو دے دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
मुस्कुराए, हल्की सी मुस्कुराहट उनके लबाए मुबारक पर आ गई। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुराए क्यों? फरमाया इसलिए मुस्कुराया, इस माँ ने अपने बच्चे से कहा था कि इधर आओ मैं कुछ खिलाऊंगी, अगर ये उसको कुछ नहीं देती तो ये भी झूठ है, अगर ये उसको कुछ नहीं देती तो ये भी झूठ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तकवा इख्तियार करो और बात सीधी सीधी करो, तोड़ मरोड़ कर मत करो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तोड़ मरोड़ कर बात मत करो, बल्कि डंडे की चोट बात सब सच बताओ, ताकि समझने वाले को समझ में आए, सुनने वाले को क्या आए समझ में कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। उस तरह से बात मत करो क्या उसके जो माने होंगे और आप कहेंगे मैंने इसलिए कहा था, मेरे मतलब कहने का ये था, आपने ये समझा। वही बात कहो जो उसके समझने की बात है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी का वाक़ा है। अब फारूक में भी आया है शायद कि एक जंग के मौका पर उसकी खिलाफत के दौरान अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक ऐसे शख्स को लाया गया जो दुश्मन की फौज से था और कई सहाबा को शहादत तक पहुंचाया था। दुश्मन के फौज का आदमी था और कई सहाबा को शहादत तक पहुंचाया था। उसी को गिरफ्तार करके फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने लाया गया और अमीरुल मोमिनीन ने आर्डर दिया कि इसको कत्ल करो, इसने हमारे इतने सहाबा को शहीद किया है, बस इसका हुक्म इस्लामी यही है कि इसको कत्ल करो। उसको कत्ल करने की तैयारियां हो गई, अमीरुल मोमिनीन के सामने लाया गया। अमीरुल मोमिनीन ने उससे पूछा आपको कुछ बताना है तो बताइए, आपको कुछ बताना है तो बताइए, पानी पियोगे? तो वो कहने लगा हाँ पानी पियूंगा। पानी का गिलास लाया गया और ये जिस शख्स को कत्ल होना है, जो शख्स मुजरिम है, मुजरिम के हाथ में पानी का गिलास थमाया गया, लेकिन हाथ में थरथराहट पैदा हो गई। पानी का गिलास सामने है लेकिन ये मुंह के साथ लगाता नहीं है, बल्कि थरथराहट पैदा हो गई और लगता है कि पानी का गिलास इसके हाथ से गिर जाए। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि पियो पानी, आपने जो पानी मांगा तो पियो। उसने कहा क्या पीऊंगा, पानी पीने की नौबत आएगी, पानी जब मैं खत्म करूंगा तो मुझे कत्ल हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जब तक तुम ये पानी नहीं पियोगे मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा, आप आराम से पानी पियो, मैं उस वक्त तक आपको कत्ल नहीं कराऊंगा जब तक कि आप ये पानी नहीं पिएंगे। उस मुजरिम ने इस पानी के गिलास को फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, कुछ नहीं पिया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्यों नहीं पिया? आपको जो प्यास लगी थी, हदीस में आया है जब कईमुल बर्ग इंसान होता है, अगर साथ समंदर का पानी भी दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, आपने पानी के गिलास को फेंक क्यों दिया? कहा अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, आपने भी अपनी जबान से कहा जब तक ये पानी न पियोगे मैं नहीं कत्ल करूंगा, मैं देखता हूं अब आप कैसे मुझे कत्ल करें। अगर आपने मुझे कत्ल किया तो ये झूठ है। फिर आपने झूठ कहा कि मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा जब तक कि आप ये पानी नहीं पिएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा आजाद नहीं हो, मुझे अपने इस्लाम हल्के बदोश इस्लाम कीजिए। और पुकार उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो एक बार सच्चाई पर अमल करने से एक इंसान की जिंदगी भी बच गई और वो ईमान भी आया। एक बार सच्चाई पर अमल करने से एक इंसान की जिंदगी भी बच गई और वो मुसलमान भी हो गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।